بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے سوا جتنے نون لیگی ہیں نا، جتنے بھی نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو بھی شامل کر لیں، باقی جتنے نون لیگی ہیں نا، سارے کے سارے تھک گئے نے مزاحمت کی لڑائی لڑتے لڑتے، اور اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے اور وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ میاں جی جان دیو کہڑے پاسے لگے ہو، رب دا نا جے پہلے جی میں رل مل کے کھیڑتے رہے سو میں کھیڑنا شروع کریے۔ لیکن بہرحال میاں نواز شریف ہیں وہ اڑا ہوا بھائی، وہ بابا جڑا ہے، مطلب بابا کہتے ویسے کچھ ہوتا ہے، لیکن میاں نواز شریف ظاہر ہے کہ ایک ایج کے حساب سے تو ہیں، ادروائز ان کا حوصلہ بڑا جوان ہے اور کئی جوانوں سے زیادہ جوان ہے میاں صاحب کا حوصلہ، تو وہ اڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ریسنٹلی جو واقعہ ہوا جس کے بعد میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے علاوہ سارے ہی تھک گئے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے کیا کیا کون کون تھک چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب سب سے پہلے تھکے بڑے، وہ بالکل ہی تھکیا ہوا پائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب مینوں بھرا دے پیر بھی پھڑنے پے نہ تو میں پھڑ لاں گا تے مناواں گا کہ نہیں مفاہمت کے ساتھ چلنا ہے۔ اب مفاہمت کس کے ساتھ کرنی ہے بھائی، ہے نا؟ مفاہمت تو پھر ظاہر ہے کہ عمران خان کے ساتھ تو آپ نے مفاہمت نہیں کرنی، مفاہمت تو پھر آپ انہی کے ساتھ کریں گے نا جن کے خلاف آپ نے مزاحمت شروع کی تھی، اور انہی کے ساتھ آپ مفاہمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ مفاہمت کریں گے تو پھر آئین کمپرومائز ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اگر آئین کمپرومائز ہوگا تو پھر آپ کی سیاست کدھر جائے گی؟ لہٰذا ایک عجیب سی مخمصہ ہے، لیکن نون لیگ کے سارے لوگوں کی یہ حالت ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں بالکل ملائم بوٹیا روئے نے، ٹھیک ہے؟ وہ جب سے جیل سے باہر آئے ہیں انہوں نے کسی جگہ کے اوپر بیچارہ کوئی ہی نہیں بیچارہ، ٹھیک ہے؟ وہ مسلسل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں گے عمران خان پر تنقید، دیٹس اٹ۔ پہلے جو باتیں تھیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہ ساری ایک گلہ ختم، بالکل سکون.com۔ بلکہ وہ اپنے قریبی رفقا کار میں ذرائع کے مطابق یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی نے پتہ نہیں کہڑے پاسے ٹر پے نے، ساڈے کاروبار بھی تباہ ہوئے، خام خواہ 2.5 سال جیل چ میں اور میرا بھرا رہ گئے، اور لوگ پھنسے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں میاں صاحب؟ چھوڑیں، یہ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ اس ملک میں ایسے ہی چلتا رہا ہے، ایسے ہی چلنا ہے اور ہمیں بھی ایسے ہی چلنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں سردار ایاز صادق صاحب، اسپیکر رہے اور 2 بار اسپیکر رہے۔ 2 بار اس طرح سے رہے کہ 2013 میں وہ اسپیکر منتخب ہوئے تھے، اس کے بعد درمیان میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ جناب آپ دوبارہ الیکشن کروائیں، یہاں پر مسئلے بن گئے ہیں۔ دوبارہ الیکشن ہوا 2015 میں، پھر وہ منتخب ہو کے چلے گئے علیم خان سے، اور اس کے بعد پھر وہ اسپیکر بن گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 بار اسپیکر رہے ہیں، لیکن خراب میں جو پائی نے داندے تو داند چکیا ہوئے۔ ایک دفعہ صرف بولا تھا انہوں نے کہ ان کی ٹانگیں کہاں پر ہی تھی، اور پھر اس کے بعد وضاحتیں تھی مسلسل دے رہے تھے کہ جناب پسینے نہیں سی آ رہے، عمران خان آ رہے سر، میں تو عمران خان کا ذکر کر رہا سا۔ یہ ان کی حالت ہوئی، حالانکہ کدی پڑھیا نہیں گیا بھائی، نوٹس ہی ایک صرف آیا تھا، یا شہر کے اندر 4 جگہ پر ان کے خلاف پوسٹر لگے تھے، تو بھائی صاحب جڑے نا بالکل انہوں دا شیر بلی ہو گیا سی، ٹھیک ہے، بلکہ بکری ہو گیا سی۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں رانا تنویر صاحب۔ رانا تنویر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے، میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن سے آپ لوگ واقف ہیں، میں ان ایم پی ایز ایم این ایز کی بات نہیں کر رہا جو معروف چہرے نہیں ہیں، لیکن وہ کئی بار منتخب ہوئے ہیں مگر وہ ٹی وی تے نہیں آتے اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دم ساتھ کے کہ جناب کسی طریقے دے نال ٹائم ٹپ جائے، سر نیواں کر کے ٹائم ٹپاؤ، نیری چلدی پئی اسی پھڑے نہ جائیے بیچ۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کبھی پنجاب اسمبلی میں آپ کو بتاؤں، میں کئی لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ یار بٹ صاحب تہاڈا ذکر کر رہے تسی کدے نا ہی نہ لو، تو میں نام نہیں لیتا ان کا، اس لیے نہیں لیتا کیونکہ ظاہر ہے ایک تعلق ہوتا ہے نا، ایک تعلق داری بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ رب دا نا جے میاں صاحب نو سمجھاؤ، سارے کے سارے وڈے میاں نو سمجھان ٹرے ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جو آئین میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنے کی بات کریں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں کرتے لوگ۔ وہ کہتے ہیں جی وڈے میاں نو سمجھا لو تے مریم بی بی نو سمجھا لو، اسی تے تھک گئے، یہ بالکل کھلم کھلا وہ کہتے ہیں۔ رانا تنویر صاحب یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں میٹنگز کے اندر۔ رانا ثناء اللہ صاحب ویسے بڑے دلیر آدمی، اور میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب یہ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی میں رہ کر بھی اس شخص نے اصول پہ قائم رہتے ہوئے جیلیں بھی کاٹی ہیں، قلعے بھی کاٹے رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ اچھا، پھر مسلم لیگ نون میں آئے تو یہاں پر بھی وہ 1997 اور 99 کے بعد جب 99 کے بعد جب کو ہوا تھا تو سب سے پہلے جو شخص گرفتار ہوا تھا نا آزاد لوگوں میں سے، نواز شریف تو پرائم منسٹر ہاؤس ہی پھڑ لیا سی نا،
اس کے بعد جو شخص گرفتار ہوا تھا وہ رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا تھا، لیکن یہ بندہ جب باہر آیا تو پھر ویسے کا ویسے ہی تھا۔ ابھی بھی جب یہ گرفتار ہوئے ہیں تو بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا، لیکن اس بندے نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی کہ میں نے ٹھنڈی راتاں دے وچ دری بھی نہیں دیندے سن، مجھے جناب کسوری چکی بند کیتا سی، کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ کبھی ہم نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا بٹ صاحب ہوندہ رہندا ہے جوانا دے نال، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور وہ کہتے رہے اندر رہتے ہوئے، جب جیل پیشی پہ آتے تھے کہتے تھے میں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ 1000% کھڑا ہوں۔ اچھا اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن جو میٹنگ ہوئی انٹرنل، اس میٹنگ کے اندر بھی رانا ثناء صاحب نے کہا بڑے میاں صاحب سے کہ میاں صاحب اگر ہم اسی پالیسی پر رہے جس پالیسی پہ آپ لے کے چل رہے ہیں تو جب الیکشن ہوگا تب تک 80% سے زیادہ ہمارے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی جو پنجاب کے ہیں وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پائنے ہوئی تے چوری کھانا ایسا یہ تسی کیڑے پاسے لگ بے، لہٰذا اس طرح کی کوئی سین نہیں ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں نا وہ جب سے جیل سے آئے ہیں ان کے اندر جو ہے نا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، یہ کہہ لیں، وہ پہلے کہہ چکے ہیں ویسے یہ بات کہ آج ہی میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا جناب، ٹھیک ہے۔ لیکن رات انہوں نے کاشف واسی کے ساتھ پروگرام کیا اور کاشف واسی کے ساتھ پروگرام میں انہوں نے نواز شریف کی جتنی پالیسی تھی نا اس کا ایک طریقے کے ساتھ کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا۔ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اپنا آصف زرداری صاحب، ان کے بارے میں نے ایک جملہ کہا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جناب ساری دنیا کہتی رہے میں زرداری پہ یقین نہیں کروں گا۔ اس پر انہوں نے کہا جی مجھے تو پیپلز پارٹی والوں نے کچھ نہیں کہا، مجھے میری جماعت نے سب سے زیادہ سنب کیا، سب سے زیادہ برا بھلا انہوں نے کہا مجھے، اور جب پیپلز پارٹی نے وہی کیا جس کا میں پہلے کہہ رہا تھا تو پھر یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہونا شروع ہو گیا۔ حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے، انہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے، ان کے پاس حکومت ایک صوبے کی، تو وہ کیوں اس کو نہ بچائے، وہ کیوں اس حکومت کو ختم کروائے، یہ کیا عقل مندی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس حکومت ہوگی تو ہم نہیں بچائیں گے، تو لہٰذا یہ طریقہ کار ان کا درست نہیں ہے، یہ جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو فعال کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے پاس جانا چاہیے، اور اگر میری جماعت کہے تو میں آصف زرداری صاحب کے پاس جانے کو تیار ہوں، میں جناب اسفندیار ولی صاحب کے پاس جانے کو تیار ہوں، کیونکہ ان کے بغیر پی ڈی ایم نے پھس پھسی جی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے خواجہ آصف کی، یعنی کراچی کا جلسہ کیا مطلب ہویا نہ ہویا کوئی امپیکٹ کسی جگہ کے اوپر نہیں آیا، حالانکہ اس میں نواز شریف نے تقریر کی اور نواز شریف نے بہت سخت تقریر کی، لیکن وہ تقریر تھی بس ایک، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر کبھی میں نے بھی لاگ کر لیا، کسی نے سوشل میڈیا پہ دکھا دیا، بگل انہی کی رہ گئی، پبلک میں اس کا ایسا کوئی اثر نہیں آیا، یا حکومت نے کم از کم اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا، کوئی تھرتھلی نہیں پئی، ان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ یہ خیال ہے لوگوں کا، یہ جتنے میں نے نام لیے ان سب کا یہی خیال ہے۔ اچھا اب میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ دیکھیں یار تحریک عدم اعتماد پنجاب میں لائی جا سکتی ہے، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات نو ایویں سوٹ نہیں دینا چاہیے تھا، ہمیں جمع تفریق کرنی چاہیے بیٹھ کے کہ اگر آ سکتی ہے تو وائی ناٹ، کیوں نہ لے کے آئیں۔ جہاں تک انہوں نے کہا یہ مزاحمت اور مفاہمت کی بات ہے تو ہمیں زمینی حقائق کو دے کے چلنا چاہیے۔ میں مزاحمت اور مفاہمت کے بیانیے میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اگر آئین کے اوپر لکھا ہوا ہے ہر ایک کا کردار، فلاں ادارے کا کیا کردار ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، اگر اس پر عمل کرنے کی بات مزاحمت ہے تو ٹھیک ہے مزاحمت ہے، اگر اس پر عمل نہ کرنے کی بات مفاہمت ہے پھر مفاہمت ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلے نہیں کی تھی، پہلے بھی تو ہوتی رہی ہیں نا، تو ٹھیک ہے اس طرح کر کے چیزوں کو چلانے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکمل سافٹ ویئر اپڈیٹ کے ساتھ وہ آگے ہیں۔ میری بات ہوئی آج نون لیگ کے ایک ایسے رہنما کے ساتھ جو کئی بار قومی اور صوبائی اسمبلی کے رکن بن چکے ہیں، بڑے دبانگہ آدمی ہیں، لیکن وہ بھی ذرا چپ چپیتے جڑا نا مطلب نیوی پا کے وقت گزار رہے ہیں، ایجڈ آدمی، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب بات یہ ہے بٹ صاحب کہ اسی سارے تھک گئے ہوں، ہمارے میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی جتنی میاں نواز شریف نے سمجھی تھی، اور ہم اس طریقے سے نہیں چل سکے
جس طریقے سے میاں صاحب سمجھتے تھے کہ چلیں گے، اور عمرہ بھی انہیں کا ساڑیاں بڑیاں ہو گئی ہیں یار، خواجہ آصف صاحب بھی 70+ ہو گئے ہیں، میں بھی 70 دے کول ہو گیا، باقی لوگ بھی جو ہیں ان کی بھی ایجز اتنی ہو گئی ہیں، تو نواز شریف صرف ڈٹا ہوا ہے۔ اور نواز شریف اب ان کے جو مخالفین ہیں یعنی نون لیگ کے مخالفین کہتے ہیں نواز شریف صرف اس لیے ڈٹا ہوا ہے کہ جناب چونکہ وہ پاکستان سے باہر ہے، لندن دیا ٹھنڈیاں فضائیں چ بیٹھا ہے، لہذا ڈٹے ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ میں آپ کو اپنا بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے میاں نواز شریف کی، اگر مطلب وہ آ جاتی ہے نا سم ٹائم کوئی اس کے اوپر آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں اسٹرائک آ جاتی ہے یوٹیوب کے اوپر، تو اس لیے میں اس کو احتیاطاً نہیں چلا رہا، لیکن کسی ٹائم وہ چلا دیں گے، اس کا کوئی چلائیں گے چکر کے کس طرح چل جائے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی بیٹی یہاں پر ہے یار، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو، میاں صاحب کی بیٹی یہاں پر ہے، اور یہ وہ بیٹی ہے جو میاں صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوئی ہے۔ انہوں دا پتر نہیں کھلوتے انہوں نال، وہ نہیں واپس آئے، مریم نواز شریف صاحب واپس آئیں، جیل بھی گئیں، 2 بار جیل گئیں، آج بھی وہ کھڑی ہوئی اپنے باپ کے بیانی کے ساتھ۔ تو میاں صاحب کو اپنی بیٹی بہت پیاری ہے، اور ہر باپ کو ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو پاکستان میں رکھ کر بھی جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں بندہ، تو کوئی چھوٹی گل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو۔ دوسری بات جو میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کو احتساب عدالت میں لایا گیا، بڑا رش تھا، بڑا حبس تھا، بڑی گرمی تھی، اور اس میں کئی بھی سن اور پتہ نہیں کی چل رہا سی، میں رپورٹنگ کرتا تھا آپ نیوز کے لیے، تو وہاں پر میں نے میاں نواز شریف صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ میاں صاحب مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون کیا ان کا ساتھ دے گی؟ تو میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، مولانا فضل الرحمان نے ہمیں پہلے دن جو بات کی تھی کہ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہم نے غلطی کی، ان کی بات نہیں مانی۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ لانگ مارچ نکال لیں، جو مولانا فضل الرحمان فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پوری نون لیگ ساتھ چلے گی۔ یہ میاں صاحب جیل میں تھے، وہ تو باہر جان دی کوئی گل نہیں سی، نہ ہی کوئی ایسا سین تھا، نہ ہی کوئی ضمانت ختم ہو رہی تھی، نہ کوئی گل سی، نہ بات تھی، نہ ان کے پلیٹلٹ کٹ رہے سن، نہ ود رہے سن، اندر ان کو 1-2 بار ہارٹ اٹیک کا ہو چکا تھا، اور اس کے باوجود میاں نواز شریف کا حوصلہ تھا، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میاں نواز شریف جڑا نا وہ ذرا ڈفرینٹ کریکٹر نکلا ہے، میری بھی سوچ سے ڈفرینٹ کریکٹر نکلا ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میاں صاحب اتنا سٹانس لینے والے آدمی ہیں اور اپنے سٹانس پہ کھڑے رہنے والے آدمی ہیں، لیکن میاں نکلا، اور میاں نے اپنا اب تک جو ہے وہ اپنے سٹینڈ پر ہے، دیکھیں کب تک قائم رہتا ہے۔ لیکن باقی جننے نے نا وہ سارے تھک گئے نے بھائی، نون لیگ کے اندر سارے تھک گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سرخیل بنے ہوئے ہیں، جو صدر بنے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے، وہ بھائی صاحب مطلب دوڑ کے جان نو تیار نہیں کہ پائے نہ ہو صحیح، مائنس عمران خان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں آفتاب شیرپاؤ صاحب، انہوں نے مطلب بہت ہی کسی وڈے افسر دی لوڑ بھی نہیں اشارے دی، وہ تو نکے موٹے تے چلے جان گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انس نورانی صاحب ہیں، ان کا بیچاروں کا نہ 3 میں نہ 13 میں نہ ٹوکری کے بیرہ میں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے داغ لگی آنے، صرف ایک شخصیت ہے جس کا نام نواز شریف ہے، جو ابھی تک اڑا ہوا ہے، جو ڈٹا ہوا ہے۔ وہ طریقے انصاف کے والے کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ڈٹ کے وہ نہیں کھلوتا فائن، ڈٹ کے نواز شریف کھلوتا ہے۔ اور جب تک نواز شریف ڈٹا ہوا ہے تب تک عمران خان حکمران ہے۔ آج نواز شریف یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے لائیں پنجاب کے اندر چینج، ہم تیار ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے کے ساتھ پنجاب میں چینج آئے گی، اور کس طریقے کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوں گی، اور عمران خان کا سنگھاسن جو ہے نا راج سنگھاسن وہ ڈولدا کی میں، وہ دیکھیے گا آپ۔ لیکن نواز شریف کا مسئلہ کیا ہے؟ نواز شریف کہتا ہے یار یہ آئین ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ سارے کو کردار لکھا ہوا ہے اس کے اندر، تو کیوں اس سے باہر جاتے ہیں؟ اس کے اندر رہ کے کھیلیں، جتنے بھی کھیلنا ہے اس کے اندر رہ کے کھیلیں۔ اب ان کے نزدیک آئین سے بالا تر یا آئین کو کیا کہتے ہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، جو گواہیاں چاہیے نے، وہ گواہیاں کسی جگہ تے موجود نہیں، جو کوئی ہے بھی گواہ تو وہ آ کے دین تیار کوئی نہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ جو دوست پہلے ہیں نون لیگ کے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی نا تھوڑا جہا وچ وڑو تو سینا گیم دے، جے تسی کرکٹ دے ہاکی دے میدان کرکٹ کھیڈن دی کوشش کرو گے تو کھیڈن نہیں دے گا آسو ٹرف دے ہوتے۔ مہربانی کریں، یہ ہاکی ہے پاکستان کی سیاست، اس میں ہاکی کھیلیں آ کے۔ تو میاں نواز شریف باہر ڈٹا ہوا ہے، ابھی تک تو وہ ڈٹا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کب تک ڈٹا رہتا ہے، لیکن بات اس کی اصولی ہے مگر زمینی حقائق کے برخلاف ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، مگر
اب وہ اکیلا ہی کھڑا ہے اور باقی پارٹی ساتھ اس لیے جڑی ہوئی ہے کہ وہ نہ تو بغیر ووٹ نہیں ملتے تے ٹکے دی عزت نہیں رہتی سوری. تو یہ ان کی حالت ہے. لیکن نواز شریف جو ہے وہ اب اپنی پارٹی میں ہی اکیلا ہو کے رہ گیا. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد باقی باتیں آپ خود سمجھ لیں. ورکر اس کے ساتھ ہے, ایم این اے ایم پی اس کے ساتھ کوئی نہیں. 2-4 ہوں گے تو انہوں نے کوئی فائدہ نہیں. اکثریت بلکہ 90% اس کے ساتھ نہیں. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں, لیکن جو بھی آپ کا خیال ہو ڈیسینسی کے ساتھ لکھیے گا یار پلیز. بڑی مہربانی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ.